مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کروائی. یہ وہ جگہ ہے بیت المقدس، یہ وہ جگہ ہے مسجد اقصی، یہ وہ جگہ ہے کہ جس مسجد اقصی کی آزادی کے لیے آج غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. بیت المقدس تیرا بھی قبلہ اول ہے، بیت المقدس میرا بھی قبلہ اول ہے. بیت المقدس میں تیرے نبی نے بھی سارے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی. بیت المقدس میں میرے نبی نے بھی سارے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی. سارے نبیوں نے تیرے میرے نبی کی بیت المقدس میں اقتدا کی تھی. اس بیت المقدس میں یہودی آئے، شراب پئیں، خنزیر کا گوشت کھائیں، ڈانس کریں، ناچیں، تیری رگے غیرت نہ پھڑکے. اور غزہ کے مسلمان اگر اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے میدان عمل میں نکل آئے کہ بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس کا امام ہمارا نبی ہے، یہاں سارے نبیوں کو نماز پڑھانے والا ہمارا نبی ہے، بیت المقدس ہمارے غیرت مند لیڈر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فتح کیا تھا. پھر اس کے بعد بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا. بیت المقدس یہودیوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے. بیت المقدس شراب پینے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے ہے. ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے وہ شہادتیں دے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے الجہاد کا نعرہ لگائیں اور باقی اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ بھی سارے گونگے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، اندھے ہو جائیں. اور قوم کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے سیاسی لیڈر کے لیے نعرے بھی لگائے، سیاسی لیڈر کے لیے روڈ پہ بھی آئے، مگر بیت المقدس کی آزادی کے لیے یا غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ چند منٹ بھی نہ نکال سکے، تھوڑا وقت بھی نہ نکال سکے. تو پھر ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، رب کا قہر اور غضب نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہو؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں نام لکھا ہے ان کا، امین امت. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا جاتا ہے. فتوح الشام اٹھا کے دیکھو، علامہ ماخذی علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. 30,000 کا لشکر لے کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، قیام کیا. 5,000 کا لشکر کی ٹولیاں بنائیں. 6 لوگوں کو جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ سومین کے قلعے کا محاصرہ کرو. میرے نبی نے غلام گئے، 5,000 کی ٹولیاں، ایک صحابی کو جھنڈا دیا، انہوں نے جا کے محاصرہ کر لیا. جب محاصرہ کیا، مسلمانوں کا شعار ہے اذان پڑھنا، انہوں نے اذانیں پڑھی، اللہ اکبر کی آواز سے وہ پوری بستی جو تھی وہ تھر تھرانے لگی. وہاں کے جو عیسائی تھے انہوں نے سوچا کہ باہر کیا ہوا ہے. قلعے کی بڑی بڑی فصیلیں، بڑی اونچی دیواریں تھیں، وہ فصیلوں پہ چڑھے. انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس کا محاصرہ ہو چکا ہے. نیچے اترے، اپنے بڑوں کو بتایا کہ ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، بیت المقدس کا محاصرہ ہے. وہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمیں پرواہ کوئی نہیں، یہ 30,000 ہیں، ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، خرد و روز کا سامان وافر ہمارے پاس موجود ہے. کچھ دن گزرے،
عیسائی دس سے مس نہ ہوئے، جب عیسائی دس سے مس نہ ہوئے، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ تشریف لائے، حضرت خالد بن ولید بھی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ آج 6-7 دنوں کے بعد حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ کا لشکر جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا، نعرہ تکبیر ایسا لگایا کہ پورے قلعے کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، اور وہ لوگ ان کے دل دھڑکنے لگے کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ اتنی دھوم سے، اتنے زور و شور سے یہ جو نعرے لگا رہے ہیں، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، کہ یہ جب تکبیر کا نعرہ لگاتے تھے تو زمین بھی تھر تھر کانپتی تھی کہ یہ محمد عربی کے شعر آ رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر چھوڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ان کے نعرے ہی اتنے جوش والے ہوا کرتے تھے کہ ان کے نعروں کی آواز سن کر یہود و نصارہ کے دل جو تھے وہ دہلنے شروع ہو جاتے تھے۔ جب یہ بھی لشکر آ گیا تو وہ جتنے بھی عیسائی تھے ان کا جو بڑا پوپ تھا وہ باہر نکلا، اس نے سنا کہ باہر اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ فصیل کے اوپر چڑھا، دیکھا تو ہر طرف مسلمانوں کا لشکر ہے۔ اوپر چڑھ کے کہتا ہے اپنے بڑے کو بلاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ اس کے سامنے ہوئے، کہا ہاں بھائی بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ فرمایا ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس قلعے کو فتح کریں۔ تمہارے لیے بھلائی کی بات یہی ہے کہ تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ جاؤ، پھر جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو، تم امان پا جاؤ گے، تمہارے پچھلے گناہ رب سارے معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو ہم نہیں کریں گے۔ فرمایا اگر کلمہ بھی نہیں پڑھتے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمیں جزیہ دو اور امن سے رہو، تمہیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ مسئلہ تو پہلی بات سے بھی ہم پر مشکل ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں جزیہ دیں، اس طرح ہم ذلیل ہو جائیں گے اور تمہاری امان میں رہیں گے، ہم مر جانا قبول کریں گے، تمہاری امان میں نہیں آئیں گے۔ فرمایا پھر جب تم نہ کلمہ پڑھتے ہو نہ جزیہ دیتے ہو تو تیسری بات یہ ہے کہ نیچے اترو، سامنے آؤ، ہمارا مقابلہ کرو۔ وہ کہنے لگا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خرد و نوش کا سامان ہے، ہمارے پاس وافر مال ہے، خزانہ ہے، تم کھڑے رہو، خود ہی اکسا کے چلے جاؤ گے۔ جب یہ بات ہوئی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کئی دن آپ نے اس قلعے کا محاصرہ رکھا۔ کئی دن محاصرہ رکھنے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کو خط لکھا۔ امیر المومنین نے جواب دیا کہ اگر وہ لوگ کلمہ بھی نہیں پڑھتے، جزیہ بھی نہیں دیتے تو مسلمانوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، فوراً تم ان کے ساتھ جنگ شروع کر دو۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ کا حکم دیا۔ فتح شام میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے جنگ کا سنا تو ان کے دل مسرور ہو گئے، ان کے دل خوش ہو گئے۔ جب ان کے دل خوش اور مسرور ہو گئے، ان سے پوچھا کس بات پہ خوش ہو؟ کہنے لگے اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا موقع مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج تو لوگ مر رہے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے، آج لوگ مر رہے ہیں اور بے غیرتی کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لاہور کا قلندر کہتا ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت
غنیمت، نہ کشور کشائی. مومن کلمہ پڑھنے کا مقصد شہادت ہے، نہ مال غنیمت ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ بڑا مرتبہ ہے، نہ بڑی شان ہے. مومن کی نظر عہدے پہ نہیں ہوتی، مومن کی نظر مال و متا پہ نہیں ہوتی، مومن کی نظر دولت پہ نہیں ہوتی. مومن کی نظر جب بھی ہوتی ہے یا رسول اللہ کی رضا پہ ہوتی ہے یا رب کی رضا پہ ہوتی ہے. مومن تو اس نیت سے آتا ہے میدان میں، مومن تو یہ نظریہ لے کے چلتا ہے. اب جب آپ کی طرف سے حکم آیا تو ادھر انہوں نے جنگ چھیڑ دی. اب وہ قلعے سے باہر نہیں آتے، دیواریں اونچی ہیں، یہ اندر نہیں جا سکتے. وہ اوپر سے تیر مارتے ہیں، وہ اوپر سے پتھر برساتے ہیں. 4 ماہ تک اس قلعے کا محاصرہ رہا. کتنا وقت گزرا؟ 4 ماہ. سردیوں کا موسم. ان کا عیسائیوں کا پادری کہنے لگا یہ عرب کے لوگ ہیں، وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ سردی برداشت نہیں کریں گے، یہاں ہاتھ باہر نکالو تو وہ جم جاتا ہے، خون جم جاتا ہے. ان کے پاس نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی عمارت ہے، ان کے پاس نہ کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے خیمے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ کیمپ اپنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ان کو رہنے دو، جب سردی کی شدت ہوگی یا واپس چلے جائیں گے یا جہنم کا کام تمام ہو جائے گا. مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں. جب یہ میدان میں آ جاتے ہیں تو یہ تو آتے ہی مرنے کے لیے ہیں، یہ کوئی اس لیے تھوڑے ہی آتے ہیں کہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 4 ماہ تک اس قلعے کا محاصرہ رہا. 4 ماہ گزرنے کے بعد پھر اس قلعے کے جو باسی تھے وہ اس پادری کے پاس گئے اور اسے جا کے کہنے لگے بابا اگر یہ لوگ نہ گئے تو حالات بڑے عجیب ہو جائیں گے، یہ تو واپس جانے کا نام نہیں لیتے، اب تم آؤ اور ان سے پوجا کے بات کرو. تو وہ ان کا پادری آیا، اپنے قلعے کی فصیل کے اوپر چڑھا، آگے کہنے لگا اپنے بڑے کو بلاؤ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح گئے، اس کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی. وہ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے. پڑھتا رہا، دیکھتا رہا. پڑھنے اور دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا جو ہماری کتابوں میں نشانی لکھی ہے بیت المقدس فتح کرنے والے کی، وہ تم میں مجھے نظر نہیں آ رہی. تم 4 ماہ چھوڑ کے 20 سال بھی محاصرہ کیے رکھو، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. ہم اس کو چھوڑ کے ہم نہ دروازہ تمہارے لیے کھولیں گے اور نہ ہم تمہیں جزیہ دیں گے، نہ ہم کلمہ پڑھیں گے. جب اس نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا تمہاری کتابیں میں جو نشانی لکھی ہے بیت المقدس فتح کرنے والے کی، وہ کیا نشانی ہے؟ کہنے لگا وہ ہم نہیں بتائیں گے، جب وہ بندہ آئے گا ہم پھر بتائیں گے. پھر حضرت ابو عبیدہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی طرف خط لکھا. خط جب مدینے میں آیا حضرت عثمان غنی اس مجلس میں موجود تھے، حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے. حضرت عمر فاروق نے اس قاصد کو فرمایا کہ مجھے ابو عبیدہ کا خط پڑھ کے سنا. اس نے خط پڑھ کے سنایا. حضرت مولا علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا امیر المومنین آپ فوراً تیاری کریں اور وہاں جائیں. آپ جائیں گے، آپ کے وہاں قدم رکھنے کی دیر ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جائے. یہ مشورہ دینے والے کون تھے؟ یہ علی المرتضیٰ تھے، یہ شیر خدا تھے. حضرت فاروق اعظم نے اپنا نائب مولا علی المرتضیٰ کو مدینے میں مقرر کیا. آپ وہاں سے چلے، ایک سواری لی، ایک غلام ساتھ، ایک امیر المومنین ساتھ. کبھی غلام سواری پہ بیٹھتا ہے، کبھی فاروق اعظم سواری پہ بیٹھتے ہیں. اس شان سے مدینے سے آپ نے وہاں کا سفر کیا. جب آپ وہاں پہنچے تو اونٹ پہ بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، آپ کی باری پیدل چلنے کی تھی. غلام کہتا ہے اے امیر المومنین یہ عیسائی دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ ان کا جو امیر ہے وہ نیچے پیدل چل رہا ہے اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے. آپ فرمانے لگے میرے نبی نے انصاف ہمیں دیا ہے، ہم رسول اللہ کے دین کے غلام ہیں، ہم کسی کی رضا کے لیے کام کرنے والے نہیں ہیں. باری تیری ہے، تو اونٹ پہ بیٹھے گا، میں مہار پکڑ کے پیدل چلوں.
جب آپ وہاں پہنچے مسلمانوں نے دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. ادھر بلال حبشی جو حضور کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ کے دمشق میں آ گئے تھے، انہیں پتا چلا تو وہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے. فتوی شام میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضرت بلال موجود، فاروق اعظم موجود. صحابہ نے اشارہ کیا کہ اے امیر المومنین عرصہ ہو گیا ہے بلال کی اذان نہیں سنی، آج بلال کو کہو کہ وہ ہمیں اذان پڑھ کے سنائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ اے بلال اب تو انہیں اذان پڑھ کے سنا. حضرت بلال نے اذان شروع کی. جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو سوز و گداز کا یہ عالم تھا کہ تمام صحابہ جو تھے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے. جب دوبارہ اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا تو رکعت اور جو تھی امید اور حد میں بڑھ گئی. جب پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ کہا تو صحابہ کی آہیں اور خشیاں نکلنے لگے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو ہر طرف آہو بغاں تھی، ہر طرف صحابہ کی عجیب حالت تھی. محبت مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں لوٹ پھوٹ ہو رہے تھے. حضرت بلال نے مشکل سے اذان ختم کی. جب اذان ختم کی تو ہر طرف آہو بغاں کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ ان کی محبت کا عالم تھا، یہ ان کی عقیدت کا عالم تھا، یہ ان کے پیار کا عالم تھا. اور جب عیسائیوں نے اس منظر کو دیکھا کہ اتنے برس گزر جانے کے بعد آدمی نے اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ اپنے نبی کا نام سن کے ان کا یہ حال ہوتا ہے. اور علامہ باقری بیان کرتے ہیں قریب تھا کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ جاتے اور منہ کے راستے ان کے کلیجے باہر آ جاتے. شدت غم کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو چکا تھا. ان کی یہ کیفیت ہو چکی تھی. پھر جب حضرت عمر فاروق آپ نے آ کے پیغام بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ ہم آ گئے ہیں، آپ گئے تو وہ چڑھے فصیلوں کے اوپر. اور جب چڑھے انہوں نے دیکھا حضرت عمر فاروق کو کہ کون عمر. آپ چڑھنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین یہ بڑے منظم لوگ ہیں، آپ ایسا کریں آپ عمدہ لباس پہن لیں. بہترین آپ کے لیے لباس منگایا گیا، آپ نے وہ پہنا، جبہ وہ پہنا، شامی امامہ وہ سر پہ رکھا. کہا اونٹ میں نہیں گھوڑے پہ بیٹھیں. گھوڑے پہ بیٹھ گئے، چند قدم چلے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے گھوڑے سے نیچے آ گئے. فرمایا یہ کیا ظلم کر رہے ہو مجھ پر؟ میں نے یہ لباس پہنا ہے، مجھے اس سے تکبر کی بو آ رہی ہے، مجھ عمر سے یہ برداشت نہیں ہوتا، نہیں پہنا جاتا. لاؤ میرا جبہ، وہی جبہ جس کو 14 پیوند لگے ہوئے تھے، وہی اپنا پرانا لباس پہنا، وہی جبہ جسے 14 پیوند لگے ہوئے تھے وہی پہنا. اور فرمایا ہٹاؤ اس اونٹ کو میرے پاس سے. میں جس اونٹ پہ، اس گھوڑے کو میرے پاس سے ہٹاؤ، میں جس اونٹ پہ مدینے سے بیٹھ کے آیا ہوں اسی اونٹ پہ بیٹھ کے آگے جاؤں. پھر آپ اسی اونٹ پہ سوار ہوئے اور اس قلعے کی دیوار کے پاس آئے. نہ ہاتھ میں تلوار، نہ نیزہ، نہ بھالا، کوڑا ہاتھ میں ہے، نہ سر پہ ڈھال ہے. وہ پادری چڑھا، اس نے جو نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی تھی کہ محمد عربی کا یہ غلام ہوگا جس کی یہ نشانیاں ہوں گی، وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا. اس نے آواز دی، آئے یا اس شہر کے باسیوں، جلدی کرو، دیواروں سے نیچے اترو اور ان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان سے امان طلب کرو. یہ پہلی فتح تھی جو بیت المقدس کی ہوئی. 4 ماہ وہ حاصلہ رہا، 4 ماہ جگ رہی، بیت المقدس فتح نہ ہو سکا. امیر المومنین کو دیکھا تو سارے عیسائی جو تھے بیت المقدس کی چابیاں لے کے آپ کے قدموں میں گئے. پھر دوسری بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں. حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ایک عیسائی جرنیل نے ان کے قافلے کو لوٹا اور مردوں کو شہید کر دیا اور کہنے لگا کہ بلاؤ
آ کر تمہاری مدد کرے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی۔ پہلے نور الدین زنگی نے کئی حملے کیے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، نہ کر سکے۔ بہت بڑے عاشق رسول تھے نور الدین زنگی۔ کئی مہینے لگا کے آپ نے ایک منبر تیار کروایا، دنیا کے بہترین کاریگر ترخان بلائے، ان کو کہا ایسا منبر تیار کرو جب ہم بیت المقدس فتح کریں گے تو یہ منبر بیت المقدس میں ہم رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ کئی مہینے لگے وہ منبر تیار ہونے میں، بیت المقدس نور الدین زنگی فتح نہ کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آ گیا، وہ حاجیوں کا قافلہ لٹنا، وہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی۔ قسم کھا لی میں چارپائی پہ سوؤں گا نہیں جب تک اس کا بدلہ نہ لے لوں۔ 2.25 سال سلطان صلاح الدین ایوبی نے بستر پہ کمر نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی مائی کا علاج جو 2.25 سال نہ سوئے اور پھر سلامت رہے؟ جب نیند کا غلبہ ہوتا اپنی تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتا اور اپنے خیمے کی جو اوڑ تھی اس کے ساتھ تیز لگا کے تھوڑا آرام کر لیتا، کھڑا کھڑا۔ لوگ کہتے لیٹ جا، اتنا بڑا تو جرنیل ہے، عالم اسلام کا فخر ہے، بیمار ہو جائے گا۔ کہنے لگا میری بیماری اور ہے، جب تک ان عیسائیوں سے بدلہ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ میرا علاج ان سے بدلہ لینا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیسے کی حاجیوں کو کہ اپنے نبی محمد کو بلاؤ وہ تمہاری مدد کرے، میں بدلہ لوں گا۔ پھر جب بیت المقدس فتح کیا اور وہ سارے عیسائی جرنیل جو تھے انہیں اکٹھا کیا، انہوں نے امان طلب کی، سب کو امان دے دی، کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، کہا ہم جسے بٹھاتے ہیں اسے امان دیتے ہیں۔ پیاس کی شدت تھی، انہیں سب کو کہا پانی دو، کہا جسے ہم پانی پہ جاتے ہیں اسے بھی امان دیتے ہیں۔ جب اس کی باری آئی تو کہا اسے پانی بھی نہیں دینا، اسے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ جب سب کے لیے معافی ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں؟ کہنے لگا کہ اس نے میرے نبی کے بارے میں ایسی بات کی تھی۔ اسی وقت تلوار اٹھائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دی۔ اور میرے بھائیوں، آج بیت المقدس تڑپ رہا ہے کہ مجھے صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس انتظار میں ہے کہ مجھے فاروق اعظم کے جان نشین کی ضرورت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تم ہو۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، دست تو دست رہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات کے اندر دوڑا دیے ڈھولے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ آج پھر وقت ہے اس کبریاء افضل کی حرمت کے لیے، آج پھر نکلنے کا وقت ہے، میدان میں آنے کا وقت ہے۔ تیرے بخت میں اعلانی لحاظ نہیں، ہم کر بھی لیں تو وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کا حق ہے، جہاد کا اعلان وہ کریں، میدان میں جانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سبحان بے شک۔ الجہاد 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 لبیک لبیک۔ جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس کا حق ہے کہ وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور غزہ اور فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے وہ میدان عمل میں نکلے۔ تو اسی سلسلہ میں 5 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی فیض آباد سے شاہراہ دستور کی طرف ایک بہت بڑا طوفان الاقصی مارچ ہوگا، بہت بڑا ایک مارچ ہوگا جس میں غزہ کے مسلمان اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے یہ قراردادیں پیش کی جائیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے اس میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آ جاؤ۔
اور کچھ نہیں تو کم از کم قیامت کے دن اتنا تو کہہ سکو گے کہ ہم نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے الجہاد کا نعرہ لگایا، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے لبیک مسجد اقصی کا نعرہ لگایا، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے لبیک غزہ کا نعرہ لگایا، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے لبیک یا قبلہ اثر کا نعرہ لگایا، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، ہمارے بس میں ہوتا ہم وہاں جاتے، اور جو ظلم اور ستم غزہ کے مسلمانوں پہ ہوا، جو گولی ان کی طرف آئی ہم اپنے سینے پہ کھاتے، جو راکٹ لانچر ان پہ پھینکے گئے وہ ہمارے بدن پہ آتے، اور ہم ان سے پہلے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے، اور اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ان ہاتھوں کو توڑ دیتے جو ان کی طرف اٹھتے، ان آنکھوں کو پھوڑ دیتے جو ان کی طرف اٹھتی، ہم ان سینوں کو چیر دیتے جنہوں نے جن کے اندر مسلمانوں کا بغض پلٹا ہے، ہم ان کے بدن کے ٹکڑے کر دیتے کہ جن کے وجود کے اندر، جن کے ناپاک وجود کے اندر بیت المقدس میں نعت گانے، شرابیں اور خنزیر کا گوشت کھانے کے پلان اور منصوبے کرتے ہیں، مگر ہم کرے کیا؟ بات ہمارے بس کی نہیں تھی، تو ہمارے بس میں اتنا ہی تھا کہ جو ہم کر سکے۔ تو اس سلسلہ میں میری آپ سے گزارش ہے کہ 5 تاریخ بروز اتوار کو انشاءاللہ تعالی فیض آباد سے شاہراہ دستور کی طرف ایک بہت بڑا تاریخی مارچ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ احباب سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ضرور اس میں ذوق در ذوق شرکت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو